السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کما جس طرح کے ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولا رسول منکم تم میں سے یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات ویزکیکم اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے ویعلمکم الکتاب اور وہ تم کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی والحکمہ اور حکمت کی ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تم کو ما وہ لم تکونوا نہیں تھے تم تعلمون علم رکھتے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم جس طرح کہ ہم نے تم میں رسول تم ہی میں سے بھیجا یتلو علیکم آیاتنا وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور وہ تمہیں وہ سکھاتا ہے جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ جس طرح ہم نے تم میں رسول بھیجا تم میں سے، یہ تشبیہ کس چیز میں ہے؟ تشبیہ اس چیز میں ہے کہ جس طرح ابراہیم کی رسول کے متعلق دعا ہم نے قبول کر دی، جو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ان میں رسول بھیج، جس طرح وہ دعا ہم نے قبول کر لی، اسی طرح ہم نے ان کی بیت اللہ کے قبلہ ہونے والی دعا کو بھی قبول کر لی۔ کما جس طرح، یعنی جس طرح ہم نے عربوں میں سے ہی ایک نبی بھیجا، اسی طرح ہم نے یہ دعا بھی قبول کر لی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے۔ یہ تشبیہ اس چیز میں ہے۔ منکم تم میں سے، یہ بھی ایک احسان تھا اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ عربوں کا جو مزاج تھا نا شروع سے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے آج تک کسی کی متحدی کو قبول نہیں کیا تھا، خاص طور پر مکے کے جو باشندے تھے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کا محل وقوع بھی کچھ ایسا تھا کہ کوئی بھی بادشاہ ان علاقوں کی طرف قبضہ کرنے کی رغبت نہیں رکھتا تھا، نہ یہاں پر کوئی سبزہ، نہ یہاں پر کوئی پانی، نہ بظاہر کوئی معدنیات تھیں کہ جس کے پیچھے کوئی دنیا لینے آتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا گھر بنایا بھی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر کوئی تفریح کی نیت سے جا بھی نہ سکے، وہاں پر جائے گا جو جائے گا وہ اللہ کے لیے جائے گا۔ تو یہ تو علاقہ ہی ایسا تھا، محل وقوع ہی ایسا تھا، آج تک سپر پاور طاقتیں دائیں بائیں ہی منڈلاتی رہیں، لیکن کوئی کیسر و کسرا میں سے اس طرف نہیں آیا، اور جس کی وجہ سے ان کی طبیعتیں آزاد مزاج بن چکی تھی۔ اور ویسے بھی عرب کا معنی ہوتا ہے فصیح، ما فی الضمیر کو واضح کر دینے والا۔ یہ اپنے سوا کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، ان کو کہتے تھے عجمی۔ عجم کا معنی ہوتا ہے گونگا، یہ اپنے سوا ہر ایک کو گونگا سمجھتے تھے۔ اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ جتنی فصاحت عربی زبان کے اندر ہے، اتنی فصاحت دنیا کی کسی اور زبان کے اندر نہیں ہے، بشرطے کوئی عربی کو سمجھے صحیح۔ عربی میں بہت فصاحت ہے اور بڑی پیاری اور بڑی مہذب اور بڑی لذیذ زبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ بھی احسان کیا کہ نبی انہی میں سے بھیج دیا۔ اگر کوئی باہر سے نبی آتا تو ان کے لیے یہ بھی مشکل ہوتی کہ ہم کسی کے آگے تسلیم کیسے ہوں۔ تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے احسان کے طور پر گنوائی کہ تم دیکھو تو صحیح، تمہیں تو ہم نے اتنی مشقت بھی نہیں ڈالی، تمہارے نفسوں کے خلاف اتنا بھی نہیں کیا کہ باہر سے نبی لے آتے۔
حالانکہ اللہ جس کو چاہتا نبی بناتا۔ اللہ نے یہ احسان بھی تم پر کیا کہ نبی تمہاری نسل میں سے ہی، اور پھر یہ بھی ممکن تھا کہ نبی کسی ایسے قبیلے میں سے آ جاتا جو تمہاری نظروں میں معزز نہ ہوتا، یہ بھی ایک مشکل بن جاتی۔ اللہ نے نبی ایسے قبیلے سے بھیجا کہ جس کو تم پہلے سے سردار مانتے آ رہے تھے، قریش پہلے سے سردار چلے آ رہے تھے۔ اور پھر یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے گھرانے میں اس کو پیدا کر دیتا کہ تمہیں وہ پسند نہ ہوتا، لیکن یہ بھی نہیں ہوا، ایسے گھرانے میں وہ پیدا ہوا کہ جس کی طرف کبھی تمہاری انگلیاں نہیں اٹھی تھی، جن کی قربانیوں کی داستان ان کے بڑوں سے چلی آ رہی تھی، ایسے گھرانے سے اس کو پیدا کیا۔ تو یہ چھوٹا احسان ہے، تمہارے لیے جتنے انکار کے دروازے تھے وہ سب بند کر دیا۔ اب آ جا کر ایک تمہارا نفس ہے، تم اس کو بھی قابو نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکم، یہ احسان کے طور پر ذکر کیا کہ تم میں سے اس نے نبی بھیجا، اور یہ ساری انسانیت کے لیے بھی ایک احسان ہے۔ عربوں کے لیے تو احسان تھا ہی تھا، ساری انسانیت کے لیے بھی احسان۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے نہیں جنوں میں سے نبی بھیج دیتا تو جن کی تابعداری کیسے کرتے آپ؟ وہ جھٹ کے اندر کہتا چلو میں مکے پہنچ گیا، تم بھی آ جاؤ جلدی سے۔ ایک لمحے کے اندر کہتا بھئی دوسری نماز بیت المقدس میں پڑھنی ہے، چلو سارے ادھر پہنچو۔ وہ تو اڑ کے چلا جاتا تو تم۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا، وہ فرشتہ کہتا بھئی آج پوری رات ہم عبادت کریں گے، تم کہتے بھئی تجھے تو نیند نہیں آنی تو ہم، تو وہ کہتا بھئی میں نبی ہوں، میری اطاعت کرنی پڑے گی تمہیں۔ پھر نہ اس کو شادی کی ضرورت، نہ اس کو بھوک لگے، تم کہتے ہمیں بھوک لگی ہے، وہ آگے سے کہتا کہ بھئی میری سنت پر چلنا تو میں تو کھانا ہی نہیں کھاتا، میں تو پیتا ہی نہیں ہوں۔ تو پھر یعنی کہ اگر ہم اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ عربوں پر کیا، یہ انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی انسانوں میں سے بنا کر بھیج دیا، اور خاص طور پر عرب والوں میں سے۔ اتنے بڑے احسان کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، نبی بشر نہیں تھا، وہ نور تھا۔ اللہ کے بندو اگر وہ نور ہوا تو یہ احسان ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ منکم، تم میں سے، تو پھر تو وہ ہم میں سے نہیں تھے، وہ تو نور تو ہم میں سے نہیں ہے، ہم تو بشر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بطور احسان ذکر کیا، پھر تو یہ احسان نہیں بنتا۔ تو بہرحال یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو قرآن سے دور ہے، قرآن فہمی سے بیچارے دور ہیں، ان کو کیا پتہ کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے لیکن نوریوں سے افضل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بعد اللہ کی جمیع مخلوقات میں سب سے افضل آپ ہیں۔ کیا آپ کی افضلیت بشر ہونے سے ثابت نہیں ہوتی؟ کیا آپ کو نور کہیں تو پھر ہی آپ افضل بنیں گے؟ بلکہ نوری تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار تھے، اور نوری تو وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے باپ آدم کو سجدہ کیا۔ آپ ساجد کو افضل قرار دینا چاہتے ہو مسجود سے؟ آپ ایک نبی جو اس کی اولاد میں سے ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا، تم سجدہ کرنے والوں کو افضل کہنا چاہتے ہو کہ وہ نور ہے؟ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ نور من نور اللہ ہے جس طرح کہ تم کہتے ہو، تو یہ تو کفریہ عقیدہ ہے۔ جائیے عقیدے کی کتابیں اور اہل علم سے پوچھ کے دیکھیے کیا یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے کہ اللہ کے نور سے نور؟ پھر عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ تو ایک ہوئے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بشریت کو بطور احسان ذکر کیا۔ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے۔ آیات کی تلاوت بھی اللہ کا ایک احسان ہے۔ اگر یہ آیات نہ ہوتی واللہ انسانی بدنوں کو اور انسانی جسموں کو سکون لینے کے لیے کوئی کتاب نہ ملتی، اگر یہ آیات نہ ہوتی اللہ کی۔ وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے،
تزکیہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی عادات، ایسے اخلاق اور ایسی چیزوں سے روکنا اور ہٹانا کہ جو انسان کو رذائل کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ تو یہ تو اس نبی کا ایک بہت بڑا احسان کہ وہ تمہیں بتاتا تھا کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس کو ترک کر دو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا۔ حکمت سے مراد سنت اور حدیث ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں وہ سکھاتا جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر مراد کہ دین کی چیزوں میں سے جس کی تمہیں ضرورت تھی اور تم نہیں جانتے تھے وہ تمہیں بتاتا ہے۔ بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، اس اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھو اللہ نے سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں پر فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ تمہیں وہ سکھاتا جو تم نہیں جانتے۔ تو پھر ہمیں بھی سب کچھ سکھا دیا۔ اس کا مطلب یہی ہے جس کی تمہیں ضرورت تھی اور تمہیں پتہ نہیں تھا وہ تمہیں سکھا دیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن چیزوں کی لوگوں کی تربیت کے لیے ضرورت تھی اللہ نے وہ سکھا دی۔ تو یہ ہے آیت مبارکہ جس میں قبلے کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر پر اس نعمت کا بھی ذکر کیا کہ خالی بیت اللہ ہی تمہارے اوپر اللہ کی نعمت نہیں ہوئی بلکہ رسول کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اب اس نعمت کا تقاضا کیا ہے، اس نعمت کا شکریہ تم کیسے ادا کر سکتے ہو، وہ اگلی آیت میں بیان کیا کہ تم یہ عمل کرو گے تو ہماری اس نعمت کا شکریہ ادا ہوگا، اگر یہ عمل نہیں کرو گے تو شکریہ نہیں ادا ہو سکتا۔ اس آیت میں کچھ تفصیل ہے، آیت وہ چھوٹی ہے لیکن اس کی تفسیر ہے، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔